رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے ماں، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے ماں، مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا در ہے، مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا در ہے، کس لیے خاموش کھڑا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ، بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی، بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی ہمایون گھڑیاں آپ سب کو مبارک ہوں۔ آج کی اس روحانی اور عرفانی نشست کا آغاز ہم قرآن حکیم فرقان مجید سے کرنا چاہیں گے۔ عزیزم وقاص کھلری سے گزارش ہے کہ وہ قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت فرمائیں اور اس کے بعد خود ہی رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کے حضور نذرانہ عقیدت بصورت نعت پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
صدق اللہ العظیم. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے. اب در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے. اب در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے. وہ شم حرم جس سے منور ہے مدینہ، وہ شم حرم جس سے مدینہ ہے منور، کعبے کی قسم رونق کعبہ بھی وہی ہے. کعبے کی قسم رونق کعبہ بھی وہی ہے. حاجیوں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. وہ شم حرم جس سے مدینہ ہے منور، کعبے کی قسم رونق کعبہ بھی وہی ہے. کعبے کی قسم رونق کعبہ بھی وہی ہے. اب در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے. اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار. اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار. یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے. یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے. بے دام ہی بک جائے بازار نبی میں، کیونکہ ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں. اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار. یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے. یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے. اب در بدری
ہے نہ غریب الوطنی ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کے بابرکت ماحول میں جب ہر سو قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کے زمزمے سنائی دے رہے ہیں، ہر نظر صحیفہ نور پر لگی ہوئی ہے اور ہر دل اور ہر روح تعلیمات مصطفی کے قرآنی نقوش ملاحظہ کرنے میں مگن ہے۔ آج ہم بھی اپنے ناظرین کو قرآن حکیم فرقان مجید کا پیغام اسی حوالے سے دینا چاہیں گے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی آیہ کریمہ نمبر 183، 84 اور 85 سورہ بقرہ سے میں آپ کے سامنے تلاوت کر کے تفسیری مفاہیم عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق دے اور اس کی ہدایات سے مستفید اور مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر، ان کی فرضیت تمہیں پرہیزگار بنانے کے لیے ہے۔ یہاں دلچسپ امر یہ ہے کہ حکم روزے کا دیا گیا، لیکن روزے کا حکم دینے سے پہلے خطاب غلامان رسالت مآب کو یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ کے ساتھ کیا گیا۔ اس کی حکمت کیا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ ناظرین، روزہ لذائذ زندگی سے خود کو با اختیار محروم کر دینے کا نام ہے۔ کھانے سے، پینے سے اور جنسی لذائذ سے خود کو روک دینا اور اپنے روح اور دل کو اللہ کے ذکر کی طرف اور اللہ کی طرف یکسو کر دینا۔ بظاہر یہ کام آسان نہیں، بہت مشکل ہے، خصوصاً گرما کا موسم ہو اور وقت کا پیمانہ بھی طویل ہو جائے اور گھنٹوں تک اپنے آپ کو اس مشکل سے دوچار رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا متلاشی ہونا، یہ ایک مشکل کام ہے۔ امام جعفر صادق قدس سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ان مشکلوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، اگر محبوب توجہ سے نواز دے تو چاہنے والے کے لیے اس کا خطاب کتنی ہی لذتوں سے ہمکنار کر دینے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا پالن ہار بھی ہے، لیکن چاہنے والے دلوں کا وہ محبوب بھی ہے اور حبیب بھی ہے۔ اور جب
کئی روحیں، کئی دل اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے ہم دم بے تاب رہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں آواز دے کے کہے کہ اے ایمان والو، تو اس کا خطاب اور اس کی آواز ایک روحانی لذت رکھتی ہے۔ یہ ہے وہ معنی جو امام جعفر صادق قدس سر العزیز نے اختیار فرمایا کہ روزے کے اندر جو مشکلیں ہیں اور جو بظاہر تنگیاں ہیں، گرما میں صعوبتوں کا برداشت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ان مشکلوں کو لذتوں سے اور کیفیات رہنا سے تبدیل کر دیتا ہے۔ ارشاد باری ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور پھر میں یہ بھی عرض کروں کہ ہر کام کرنے کے لیے ایک صلاحیت درکار ہوتی ہے۔ اس اہلیت اور صلاحیت کے بغیر اس کام کو نبھانا دشوار ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی پڑھانا چاہے تو ٹیچنگ ایبلٹی کا ہونا از حد ضروری ہے۔ اگر یہ صلاحیت ہو تو ایک ٹیچر اچھے طریقے سے پڑھا سکتا ہے۔ تو مشکلیں آسان کرنے کے لیے بھی کچھ وسائل ہیں، کچھ ذرائع ہیں، جن وسائل اور ذرائع سے مشکلیں اور صعوبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسلام کی تاریخ اول کا مطالعہ کر لیا جائے اور پھر سراغ لگانے کی کوشش کی جائے کہ جو قافلہ اول کے لوگ تھے وہ جو مشکلیں جھیلتے تھے، ان مشکلوں کے جھیلنے کے پیچھے کون سا جذبہ کار فرما تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ریت پر اور سنگلاخ چٹانوں پر لٹا دیا جاتا اور ان کا منہ آفتاب کی طرف کر کے ان کے سینے پر تپتی سلیں رکھ دی جاتی اور پھر ان سے کہا جاتا کہ رک جاؤ تحریک محمدیہ کے تسلیم کرنے سے، لیکن ان کی زبان سے نکلنے والی آوازیں احد 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 کی اللہ کی محبتوں کو اور دو آتشا کر دیتی اور بڑھا دیتی۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کہا گیا کہ انگاروں میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن آگ کے گرم اور تپتے انگارے ان کی عظیمت میں کوئی فرق نہ لا سکے، بلکہ ان کا وہ جذبہ جس میں اللہ کی بندگی شامل تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وابستگی، اسے کوئی نرم نہ کر سکا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمبل میں لپیٹ کر لٹکا دیا جاتا اور پھر نیچے سے ان کا اپنا ہی چچا دھواں دیتا اور کہتا تم رائے رسول کو چھوڑ دو، لیکن انہوں نے ہجرت کو قبول کر لیا، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ اسی طرح ایک عورت ہے جس کی دونوں ٹانگوں کے ساتھ اونٹ باندھ دیے جاتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے مخالف سمت انہیں دھڑا دیا جائے گا اور تمہارے جسم کو دو لخت کر دیا جائے گا، باز آ جاؤ اللہ کو ایک ماننے سے اور رسول اللہ علیہ السلام کو رسول ماننے سے۔ لیکن وہ عورت دو لخت ہو جاتی ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول، دین اور تحریک حق کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ یہ کون سا جذبہ تھا؟ اس سوال کا جواب بالکل واضح ہے۔ آپ قرآن حکیم الخمس والناس تک پڑھیں تو ان سوالوں کا جواب یہ ملتا ہے کہ یہ ایمان تھا جس نے مسلمانوں کے لیے اور غلامان رسول کے لیے اور اسلام کے سرفروشوں کے لیے ہر مشکل کو آسان کر دیا۔ رب کریم نے جس وقت روزہ کا حکم دیا تو اسی لقب سے نوازا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ معنی یہ تھا کہ ایمان ایسا ذریعہ ہے جس سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ روزہ مشکل سے ہی
صبح سے شام تک پانی نہ پینا ایک مشکل ریاضت سے ہی، کھانا نہ کھانا صحبت آور کام سے ہی، جنسی لذائذ سے بخود محروم ہو جانا ایک مشکل کام سے ہی، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم تو ایمان والے ہو، اور جو ایمان والے ہیں وہ تو اس سے بھی بڑی مصیبتوں کو جھیل لیتے ہیں۔ اب آیہ کریمہ کا آغاز منطقی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے اپنے آنے والے مفہوم سے من کل الوجوہ منطبق ہو جائے گا کہ یہاں حوالہ ایمان کا کیوں دیا گیا۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر لکھ دیے گئے روزے، تم پر لکھ دیے گئے روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے، یعنی تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ یہاں تفہیم آیت میں جو دوسری چیز ہے سمجھنے کے لائق وہ یہ ہے کہ حکم تو مسلمانوں کو دیا گیا کہ روزہ رکھیں، لیکن حوالہ اگلے زمانے کے لوگوں کا دیا گیا کہ جیسے ان پر فرض کیے گئے ویسے ہی تم پر۔ ایک حکمت تو یہ ہے تاکہ ایمان والوں کو پتہ چلے کہ روزہ کائناتی حقیقت ہے، یہ صرف اور صرف تمہیں نہیں دیا گیا بلکہ جتنی بھی اقوام اور ملل آسمانی مذاہب کو تسلیم کرتی تھیں ان سب کے لیے حکم تھا کہ وہ روزہ رکھیں۔ اگر ہر قوم ہر ملت کے لیے یہ حکم تھا تو غلامان رسول کے لیے یہ حکم کوئی نیا نہیں ہے، تاریخی تسلسل ہے۔ اگر یہ تاریخی تسلسل کا حامل حکم ہے تو پھر مسلمانوں کو روزہ کے حکم پر عمل کرنے سے بے اعتنائی نہیں برتنی چاہیے، ان کو بکمال خلوص اور بکمال کوشش روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ تو وہ حکمت ہے جسے عامۃ المفسرین نے بیان کیا ہے، لیکن کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہو نہ ہو یہ حکمت بھی اس کے اندر کار فرما ہو۔ کہتے ہیں کہ انسان سیکھتا تین قسم کی ہدایات سے زندگی کو ہے۔ مثلا ایک تو ماحول ہوتا ہے جس میں ہر فرد استاد ہوتا ہے، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو خواہ وہ ان پڑھ ہو۔ ایک ماحول میں جیتے ہوئے انسان اپنے ارد گرد سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان کتابوں سے سیکھتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کے تجربات بھی معلم ہوتے ہیں اور استاد ہوتے ہیں جن سے انسان زندگی کے اہم معاملات میں رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ آپ غور و فکر کریں نفسیاتی اعتبار سے کہ ایک بچہ ہے، اگر آپ اس کو انجیکشن لگانا چاہیں تو 4-5 بچے اگر اکٹھے ہوں تو اس بچے کی کوشش ہوگی کہ پہلے دوسرا انجیکشن لگائے، پھر میرے لیے انجیکشن لگوانا آسان ہو جائے گا۔ تو مشکل کے وقت انسان چاہتا ہے کہ دوسرا پہلے نمبر پر آئے اور وہ کچھ دیر کے لیے مشکل سے بچ جائے، اور ممکن ہے اس کے اندر سبق یہ بھی ہوتا ہے کہ جب دوسرے کے لیے وہ کام ہو جائے گا تو اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے جس وقت یہ ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر روزہ صعوبت آور بھی ہے، اگر اس میں تکلیف بھی ہے، تو جب پہلی ساری قومیں کرتی رہی ہیں تو نفسیاتی اعتبار سے خود بخود اس میں ایک آسانی اور سہولت محسوس ہونے لگ جائے گی
کہ امت مسلمہ تو آخری امت ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تعلیمات کی نگہباں اور امین ہے۔ اگر پہلی قومیں اس پر عمل کرتی رہی ہیں تو انہیں آسانی اور سہولت کے ساتھ اس امر پر عمل کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایک سامعین و ناظرین اور بھی اس آیہ کریمہ میں غور طلب پہلو ہے، وہ یہ کہ کما میں کاف حرف تشبیہ ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے تم پر روزے فرض ہوئے ویسے ہی تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض ہوئے۔ اس پر جو ہمارا اسلامی لٹریچر اور ادب ہے، مفسرین کی آراء ہیں، مورخین ہیں، محدثین ہیں یا قرآنی تعلیمات کے ماہرین ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ امت مسلمہ سے پہلے بھی جو قوموں کو روزے دیے گئے تھے ان کی تعداد اتنی ہی تھی جتنی مسلمانوں کے لیے روزوں کی ہے، اور ان کے لیے بھی رمضان ہی کے روزے تھے رکھنے کے لیے، لیکن ہوا یہ کہ پہلی قوموں نے رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ قمری اعتبار سے آتا ہے، چاند کے اعتبار سے آتا ہے، اور جس وقت چاند کے اعتبار سے کوئی مہینہ آئے تو وہ موسم کے اعتبار سے کبھی گرمی میں وہ آئے گا، کبھی سردی میں آئے گا، کبھی راتیں لمبی ہوں گی، کبھی دن لمبے ہوں گے، کبھی موسموں کے تپیڑے اور طغیانیاں انسانوں کے لیے صعوبتوں کی آزمائشوں کا صحرا اور وسیع کر دیں گی، اور کبھی آسانیاں اور سہولتیں بھی اس میں ہوں گی۔ لیکن اگر آپ سان اور سورج کے حساب سے کیلنڈر ترتیب دیں تو اس میں ٹائم فکسیشن بھی ہو سکتی ہے اور موسم کی فکسیشن بھی ہو سکتی ہے، اور قدر آسانی اس میں پیدا کی جا سکتی ہے۔ تو پہلے زمانے کی قوموں نے سختیوں سے بچنے کے لیے ایسا کیا کہ مثلا ایک قوم نے کہا کہ گرمیوں میں روزے رکھنے تو بہت مشکل اور دشوار ہیں، چلو ایسے کرتے ہیں انہیں بہار کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں، ہم روزے ہمیشہ موسم بہار میں رکھیں گے، لیکن یہ جو ہم چیٹنگ کر رہے ہیں کہ تعداد بڑھا دی جائے تاکہ موسم بہار میں کچھ روزے ہم زیادہ رکھ لیں، لیکن روزے زیادہ رکھنے کے ساتھ آسانی جو ہے وہ اویل کر لیں۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے روزوں کی تعداد 50 کر لی، اور وہ 50 روزے اب رکھتے ہیں موسم بہار کے اندر۔ انہوں نے بات کو بڑھا دیا۔ ایک دوسری قوم تھی، ان کے لیے بھی روزے کا حکم یہی تھا، لیکن انہوں نے ایسے کیا کہ جس دن انہیں فرعون سے نجات ملی تھی اس دن کو یوم آزادی منا لیا، اور تمام روزوں کو ختم کر کے ایک روزے میں سمیٹ لیا اللہ تعالیٰ کے حکم کو۔ کسی نے بڑھا دیا اور کسی نے کم کر دیا۔ اب مسلمانوں کو جو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم روزہ رکھو، تو اس میں ایک تاریخ کے ایک عجیب اور لطیف پہلو کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو تم سے پہلی قومیں تھیں وہ یا افراط میں مبتلا ہو گئیں یا تفریط میں وہ مبتلا ہو گئیں، لیکن غلامان رسول تمہارا دین تو وہ دین ہے کہ تم تو اپنی مرضی سے نہ شد کو مد کر سکتے ہو، نہ مد کو شد کر سکتے ہو، نہ زبر کو زیر کر سکتے ہو، نہ زیر کو زبر کر سکتے ہو۔ علماء جتنا بھی چاہیں وہ دین مبین کے اوامر اور نواہی کو وہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ کیا یہ لطیف بات نہیں ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمان کبھی گرمیوں میں روزے رکھتے ہیں، کبھی سردیوں میں روزے رکھتے ہیں، کبھی خزاں میں روزے رکھتے ہیں، کبھی بہار میں روزے رکھتے ہیں، کبھی طویل روزے رکھتے ہیں، کبھی قصیر روزے رکھتے ہیں۔ اسی دنیا میں بلکہ آدھی دنیا کے مسلمان چھوٹے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں اور آدھی دنیا کے مسلمان لمبے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ گویا مسلمان
اپنے آپ کو فکس کر کے کسی ٹائم کے ایک لمحے سے اپنے آپ کو باندھ نہیں دیتا۔ مسلمان کی آزمائش یہ ہے کہ موسم کوئی بھی ہو، بندگی اس نے اللہ کی کرنی ہوتی ہے اور غلامی اس نے رسول معظم صلی اللہ علیہ نبی الکریم کی کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ لفظ دراصل قوموں کی تاریخ کو بھی کھنگال رہے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے پہلے قوموں نے کس طرح کرپشن کی، اوامر و نواہی میں کس قسم کی تبدیلیاں کیں، مانی تحریفات کیں اللہ کے دین میں، اور آج ان کے پاس وہ دین نہ رہا جو ان کے پیغمبر اور رسول لے کر آئے تھے۔ یہ ترہ امتیاز، یہ تفرد اور یہ خاصہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دیا ہے جس کے لیے یہ لقب قرآن میں شامل کیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لعلکم تتقون، لیکن بڑا معنی خیز، معنی آفرین، انسان ساز اور کردار آفرین جملہ ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یوں بھی یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس طرح تم تقوی دار بن جاؤ، یعنی یہ جو تمہیں روزے کا حکم دیا جا رہا ہے، روزے کا حکم ابس نہیں دیا جا رہا کہ صرف تم اس کو الوہی حکم سمجھ کر کے مان لو اور کہو کہ اللہ کا حکم ہے، اور اس حکم پر عمل سے تمہاری ذاتی زندگیوں کے اندر کوئی انقلاب نہ آئے، کوئی تبدیلی نہ آئے، کوئی خوشگوار پہلو تمہارے سامنے نہ آئے۔ اللہ والے فرمایا لعلکم تتقون، اگر تم یہ کام کرو گے تو ممکن ہے کہ اس سے تم پرہیزگار بن جاؤ گے، تقوی دار بن جاؤ گے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ بس اس کے بارے میں صرف اختصار کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلامک کیریکٹر ہے، وہ کیریکٹر، وہ کردار جو رسول اللہ علیہ السلام کی اسوہ سے متشکل ہوا اور امت مسلمہ نے اس سے جنوں کی حد تک محبت کی، وہ تقوی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تم اگر تقوی کی راہ چاہتے ہو تو تم روزے رکھو، ایمان والو، یہ روزے تمہارے اندر جو ہے یہ اسلامی کردار پیدا کر دیں گے۔ آگے فرمایا ایام معدودات، ایام معدودات دو لفظی جملہ ہے، لیکن مفاہیم اور معانی کا ایک سمندر متلاطم دکھائی دے رہا ہے۔ ایام معدودات، رب کریم نے کہا یہ جو تمہیں روزوں کا حکم دیا جا رہا ہے یہ کوئی تھوڑا ہی سارے سال کے لیے تمہیں کہا جا رہا ہے کہ پورا سال روزے رکھو، یا یہ تھوڑا ہی کہا جا رہا ہے کہ ساری زندگی تم روزے رکھو، یا یہ تھوڑا ہی کہا جا رہا ہے کہ 8 پہریے روزے رکھو، تمہیں یہ تھوڑا ہی کہا جا رہا ہے کہ تم کبھی کوئی چیز کھاؤ ہی نہ، اور تم لذات زندگی کو بالکل ختم کر دو۔ کیا حسین جملہ ہے، ارشاد باری ہے ایام معدودات، یہ گنے ہوئے چند دن ہیں، گنے ہوئے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں جنہیں تم کاؤنٹ کرو فوراً ختم ہو جائیں گے، یعنی ایک وقت ہے محدود سا جو گزر جائے گا، اور جس نے اللہ کے حکم کی پابندی کی وہ جس وقت یوں ہی وقت گزرے گا یہ ایام معدودات، تو ایک روحانی سوغات اللہ سبحانہ کی طرف سے اس کے حصے میں آئے گی۔ عید والے دن ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور ان کی آنکھوں میں روشنی ہوگی اور خوشیوں کا ایک حصار ہوگا، اور مسرتیں ان کے وجود سے پھوٹ کر سامنے آئیں گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی بندگی کی ہے اور اللہ کے حکم کو مانا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ کا حکم نہیں مانیں گے، جب عید آتی ہے تو وہ ندامتیں اور محرومیاں انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں، ان کی گردن جھک جاتی ہے، ان کی آنکھوں میں شرمیلا پن آ جاتا ہے، ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے کہ ہائے اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب نہ ہو سکا یا میں کامیاب نہ ہو سکی۔ کیا خوبصورت قرآن مجید کے الفاظ ہیں، ایام معدودات،
یہ کوئی زیادہ لمبا اور طویل عرصہ تھوڑا ہی ہے جس کے بارے میں تمہیں کہا جا رہا ہے کہ تم روزے سے رہو. ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. بس جو تم میں سے بیمار ہو او علی سفر یا سفر کی حالت میں ہو, فعدۃ من ایام اخر, تو وہ دوسرے دنوں میں سے جتنے روزے وہ رکھ نہیں سکا ان 2 عذروں کی بنا پر گنتی کر کے وہ روزے رکھ لے. فعدۃ من ایام اخر. یہاں ناظرین ایک بات تو وہ کروں گا جو علماء کو سمجھ آئے گی, اور ایک بات وہ کروں گا جو ہر قرآن حکیم کا ذوق رکھنے والا اس کو سمجھ آئے گی. ایک عام سا حکم جو سب کو سمجھ آتا ہے وہ تو یہ ہے کہ جو تم میں سے مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو, یعنی 2 عذر ہیں, بندہ مسافر ہو یا بندہ بیمار ہو, تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹ دے دی کہ وہ اگر روزے چھوڑنے پڑ گئے تو وہ ان 2 عذروں کی بنا پر روزے چھوڑ دے. لیکن فعدۃ من ایام اخر, تو جب بعد میں ایام آئیں دوسرے تو ان کو چاہیے کہ سفر ختم ہو گیا ہے اور بیماری دور ہو گئی ہے, تو وہ جتنے روزے ان کے رہ گئے ہیں ان کے برابر روزے رکھ لیں. دوسری بات جس کی طرف میں نے کہا کہ علماء کرام اس بات کو سمجھیں گے کہ پہلے تو فا من کہا, من پر فا داخل کیا, اور آپ علماء سمجھتے ہیں کہ ایک فا جو ہے وہ تعقیب کے معنوں میں ہوتا ہے اور ایک فا تراخی کے معنوں میں ہوتا ہے, ثم کے معنوں میں آتا ہے. اس پر بڑی بحث ہے کہ یہ جو فا ہے اس کو تعقیب کا فا مانا جائے یا اس کو تراخی کا فا مانا جائے. پھر لطیف بات یہ ہے کہ صرف ایک دفعہ فا داخل نہ ہوئی, فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدہ عدہ پر پھر فا داخل ہوا. تو یہ اسلوب قرآنی ہے کہ 2 دفعہ فا اللہ سبحانہ نے داخل کیا. سوال یہ ہے کہ یہ فا دونوں جگہ کون سا فا ہے. انشاءاللہ معنی عرض کروں گا تو طبیعت آپ کی خوش ہوگی کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ دونوں جگہ فا تعقیب کا ہے, فا من بھی تعقیب کا فا ہے اور آگے فعدۃ بھی فا تعقیب کا ہے. دوسرے علماء کا گروہ وہ کہتا ہے نہیں, ایک بھی تراخی کا ہے اور دوسرا بھی تراخی کا ہے, اور تیسرا گروہ وہ کہتے ہیں کہ ایک تعقیب کا ہے اور دوسرا تراخی کا ہے. اچھا جناب, یہ بحث تو ہو گئی علماء کی, اور ہر معنی کرنے میں ایک لطیف پہلو قرآن مجید کی آیت کا سامنے آتا ہے. اب اس کو میں آسان کروں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے. علماء کا کہنا ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. وہ کہتے ہیں زور اس پر ہے کہ جو مریض ہے تم میں سے یا جو مسافر ہے وہ دوسرے دنوں میں سے روزہ رکھے. وہ زور اس بات پر دیتے ہیں کہ بیمار آدمی ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, مسافر آدمی ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن آیت کا اسلوب یہ نہیں بتاتا, آیت کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ اگر بیماری کی وجہ سے تم سے روزے رہ گئے ہیں یا مسافر ہونے کی وجہ سے تم سے روزے رہ گئے ہیں تو روزہ رکھنا اتنی اہم بات ہے کہ تم پھر بھی اس کو نہ چھوڑو, بعد میں دن جب آ جائیں تو روزہ رکھو. یعنی روزہ رکھنا تمہارے لیے بہرحال فائدہ مند ہے. اور چھوڑنے کا لفظ کسی جگہ یہاں اس آیت میں آیا نہیں ہے. یہ اس طرح پیسو وائس, یعنی ایک طریقہ ہوتا ہے انگریزی زبان میں ایکٹیو وائس سے بات کرنا, ایک ہوتا ہے پیسو وائس سے بات کرنا, ایک ہوتا ہے کسی چیز کو نیگلیکٹ کر کے بیان کرنا, ایک ہوتا ہے کسی چیز کو صراحت کے ساتھ بیان کرنا. تو یہاں جو مسافر کو چھوٹ دی گئی
یا جو مسافر کو چھوٹ دی گئی، یہ نہیں کہا گیا کہ اے مسافر تمہیں چھوٹ دی جا رہی ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ اے بیمار تمہیں چھوٹ دی جا رہی ہے، کہا یہ جا رہا ہے اگر کسی سے بیماری کی وجہ سے روزہ رہ جائے، اگر کسی سے مسافر ہونے کی وجہ سے روزہ رہ جائے تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ روزے کو نیگلیکٹ نہ کرے، جب ایام اچھے ہیں تو روزہ رکھے، اس لیے کہ کہیں ان فروٹ سے وہ محروم نہ ہو جائے جو صرف اور صرف روزہ ہی عطا کرتا ہے۔ روزے کے علاوہ وہ روحانیت کسی اور فعل سے اور کسی اور امر پر عمل سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ، اور ففدیۃ طعام مسکین۔ اب ایک تیسری صورت اس سے بھی زیادہ مجبوری کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ہمیشہ کے لیے بیمار ہو جائے، یا وہ شیخ فان ہو گیا، بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا اور وہ روزہ رکھنے کا قابل ہی نہ رہا، تو اب قرآن مجید نے تیسری صورت بیان کی اور کہا کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی مشکل ترین آیت یہ آیت ہے کہ وعلی الذین یطیقونہ کا معنی اگر ہم یہ کریں کہ اگر وہ شخص روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو یطیقونہ سے پہلے لا ہے نہیں ہے، تو پھر ہم لا نہیں کا معنی کس طرح کرتے ہیں، اور اگر یہاں لا کا معنی نہیں کرتے تو پھر اس کا تعلق آیت کے مضمون سے کیا ہوگا؟ وعلی الذین یطیقونہ، بس وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں اس کی، یعنی کس کی؟ فدیۃ، فدیہ دینے کی، طعام مسکین، تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا ان کے پورے ایک دن ایک مسکین کو کھانا کھلانا ان کے روزہ چھوڑنے کا فدیہ ہوگا۔ یہ قرآن حکیم فرقان مجید نے بیان کیا۔ آگے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ مثلا 2.25 سیر آٹا بنتا ہے ایک مسکین کا راشن، تو قرآن مجید نے کہا یہ ضروری ہے کہ صرف تم بنیوں کی طرح 2.25 سیر ہی دو۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ، اگر تم زیادہ دو، زیادہ کھلاؤ تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ معنی یہ ہے کہ یہ جو حد ہے وہ نچلی جانب سے ہے، اوپر کی جانب سے کوئی حد نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب روزے کا فدیہ کتنا ہے، فطرانہ کتنا ہے، تو اس کی جو لمیٹیشنز ہیں وہ تو نچلی جانب سے ہیں، خیر کی جانب سے نہیں ہیں۔ نفلی نیکی، آپ پنجابی میں کہتے ہیں جتنا گڑ پاؤ گے اتنا میٹھا ہوئے گا، تو جتنا زیادہ آپ یتیم نوازی کریں گے، مسکین نوازی کریں گے، وہی اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ اور اس پر دلالت کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے یہ الفاظ، فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، کہ جو نفلی طور پر یہ جو فدیہ ہے اس کے طعام میں اضافہ کرے تو اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ آگے قرآن مجید نے پھر ضمیر کو ایک اور کھچوکا لگایا، اور لگانے کے بعد وان تصوموا خیر لکم، لیکن اگر تم روزے رکھو تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ یعنی اس کی وجہ یہ ہے، پھر صرف نظر کیا، پہلے کہا کہ تم چھوڑ سکتے ہو، پھر کہا تم فدیہ دے سکتے ہو، پھر آخر میں قرآن حکیم نے کہا اور لیکن یہ اب کسی انسان کے اندر اگر بہانہ، اگر ہیلا، اگر عذر برائے عذر اگر اس کے دل میں چھپایا ہوا ہے اور وہ قانون چیٹ کرنا چاہتا ہے، کانسٹیٹیوشن چیٹ کرتا ہے، تو میرے خیال میں اس کو مامیز لگائی اور اس کو ایک تازیانہ لگایا، اور تازیانہ لگا کے سمجھایا کہ یاد رکھو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی جو اچھا کام ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ناظرین کرام، ایک آیہ کریمہ ہم نے سمجھی ہے۔ عزیزم منہاج سے گزارش ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔
جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے جس وقت محمد کا دربار نظر آئے جس وقت محمد کا دربار نظر آئے مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے پھر یاد
نہیں کیا کیا انوار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ علامہ رضوان احمد انجم بھی تشریف فرما ہے. میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ کی گفتگو تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں. آج ای میل کے حوالے سے یا موبائل فون وغیرہ کی حوالے سے کوئی کوسچن اگر ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب لاہور سے ہمارے ساتھی ہیں یاسین صاحب. انہوں نے یہ سوال بھیجا ہے کہ نفلی نماز شب برات کے موقع پر اور 27ویں شب کے موقع پر آپ اتفاق مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھاتے ہیں، تو کچھ علماء نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ٹھیک نہیں ہے. تو ہم اس میں متردد ہیں، ہماری رہنمائی فرما دیجیے. یاسین صاحب، آپ نے نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا مسئلہ پوچھا ہے، تو عرض اس طرح ہے کہ اسلام میں جو احکام ہیں ہمارے فقہاء نے، جورسپروڈنٹس نے، ان پر جو شریعت کی طرف سے تاکید ہے، تاکید کے لحاظ سے ان کی چند اقسام بیان کی ہیں. مثلاً بعض احکام ایسے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ فرض ہیں. تو فرض کا مطلب ہوتا ہے کہ ما ثبت بدلیل قطعی، جو قطعی دلیل کے ساتھ ثابت ہو. اور دلیل قطعی سے مراد ہوتی ہے کتاب اللہ. قرآن حکیم کی نصوص کے ساتھ جو چیزیں ثابت ہوں انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ فرض ہے. مثلاً 5 نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، یہ فرض کی مثالیں ہیں. اسی طرح اگر کوئی کام رسول اللہ علیہ السلام نے ساری زندگی کیا ہو، 2-4 مرتبہ اس کو چھوڑ بھی دیا ہو، لیکن اکثریت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہو، تو اس عمل کو ہم واجب کہتے ہیں. دونوں کے کرنے سے ثواب ہوتا ہے، لیکن فرق صرف ثبوت کے لحاظ سے ہے. پہلا جو ہے وہ دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے، اور دوسرا قرآن تو نہیں لیکن تعامل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے. چونکہ حضور علیہ السلام نے ساری زندگی اس کو کیا ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے. اور تیسری چیز ہے رسول اللہ علیہ السلام کی سنت. سنت وہ ہے کہ اس کو نبی علیہ السلام نے کیا ہوتا ہے، آپ کو اسوہ حسنہ سے وہ چیز ثابت ہوتی ہے، لیکن اس کو چھوڑا بھی ہوتا ہے. لیکن اس پر تاکید اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح کی تاکید فرض کی ہوتی ہے یا واجب کی ہوتی ہے. تو اس کی پھر سنت مقدہ اور سنت زائدہ اس کی اقسام ہے.
بعض افعال ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ساری زندگی ایک ہی دفعہ کیا ہوتا ہے، اس کو کیا ہی نہیں ہوتا، ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، صرف ایک دفعہ، اس کے کرنے میں ثواب ہوتا ہے، اور چھوڑنے میں اگر کوئی بندہ چھوڑ دے نہ کر سکے تو اس پر عذاب نہیں ہے، عقاب نہیں ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے کیٹاگری بیان کی ہے، فرض، واجب، سنت، مستحب، یعنی بعض افعال رسول اللہ علیہ السلام نے ساری زندگی کیے، بعض کا ایک ہی دفعہ کیا، اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن وہ جو مستحب ہوگا، جس سے اسلاف نے محبت کی ہوگی، اسے بدعہ کوئی نہیں کہہ سکے گا، اس لیے کہ بدعہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ فعل رسول اللہ علیہ السلام کے مبارک اقدام سے ثابت ہے۔ اب آئیے، نفل نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ میں باقاعدہ ایک باب باندھا ہے، ایک چیپٹر ہے پورا کہ نفل نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ؟ پھر چیپٹر باندھنے کے بعد اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ احادیث بیان کی ہیں جن کے مطابق رسول اللہ علیہ السلام نے نفل نماز جماعت کے ساتھ خود پڑھائی ہے۔ تو گویا یہ نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھانا رسول اللہ علیہ السلام کے اپنے فعل سے ثابت ہے۔ حضرت ابن عباس تہجد کی نماز میں جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے کاشانہ اقدس میں شریک ہوئے، اور بعض ازواج مطہرات اور امہات المومنین بھی جماعت میں شامل تھے، اور حضرت اتبان کے گھر رسول اللہ علیہ السلام تشریف لے گئے تو وہاں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کتنے ہی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ علیہ السلام کے پیچھے نماز انہوں نے پڑھی، بلکہ جو لوگ اس نماز میں آ کے شریک نہیں ہوئے ان پر صحابہ کی طرف سے عتاب بھی ہوا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ان کو منع کر دیا کہ ایسا نہ کرو۔ اب آئیے میں عرض کروں کہ اگر رسول اللہ علیہ السلام ساری زندگی پڑھاتے رہتے پھر تو فرض ہو جاتا، پھر تو واجب ہو جاتا، پھر تو سنت مؤکدہ ہو جاتا۔ تو یہ چند مواقع میں نے عرض کیے۔ تراویح کی نماز ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے سے پڑھانا ثابت ہے، سارے رمضان میں نہیں ثابت، لیکن صحابہ کرام نے اس کو اچھا سمجھ کر کے مختلف جماعتوں کے ساتھ پڑھتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جماعت کے ساتھ اکٹھا کر لیا، پھر اس کو نعم البدع سے بھی تعبیر کیا۔ تو عرض اس طرح ہے کہ جب کوئی چیز نفل پڑھنا رسول اللہ علیہ السلام کے فعل مبارک سے ثابت ہو تو اس کو بدعہ تو آپ کہہ نہیں سکتے۔ باقی رہ گیا معاملہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی کا فتاوی رضویہ شریف میں یہ لکھنا کہ نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے، تو میرے چاند آپ نے صرف نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مکروہ نہیں لکھا، علی سبیل التداعی لکھا کہ دعوت دے کر اعلان کر کے اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ شریف کی ہم تائید کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک لکھا ہے، لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے کہ نماز کی دعوت اذان ہوتی ہے، اور اذان دے کے نفل پڑھنا جماعت کے ساتھ یہ مکروہ تحریمی ہوں گے۔ اگر اذان وغیرہ نہ ہو تو یہ دعوت نہیں ہوگی، تداعی نہیں ہوگا، اور پھر اس سے نفل نماز جو ہے نہ بدعہ ہوگی نہ مکروہ ہوگی۔ اور اگر کوئی آدمی نہیں پڑھتا تو مجبور بھی ہم نہیں کرتے، اور ہم اعلان بھی نہیں کرتے، ہم اخبار میں بھی نہیں دیتے، تو جو لوگ آ جاتے ہیں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس پر میرے خیال میں جو کچھ میں نے عرض کیا وہ سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ شاہ صاحب، کینیڈا سے رحمت اللہ صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ دور حاضر کے مطابق روزے کی کوئی حکمت، روزے کا کوئی فلسفہ آپ بیان فرما دیں۔ روزہ پر تو ابھی میں آیت کی تشریح میں خاصی گفتگو ہو بھی گئی ہے، لیکن انہوں نے سوال پوچھا ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ،
روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے. تو علامہ رضوان صاحب یاد رکھیے، علم نفسیات کے مطابق انسانی شخصیت کا ارتقاء 2-3 چیزوں کے بغیر ممکن ہی نہیں. مثلا کسی پرسنالٹی، کسی شخصیت کے اندر قوت ارادی کا ہونا. اگر قوت ارادی ہے تو آدمی کامیابیوں کی منزل کو چھو لیتا ہے. اگر اس کے اندر قوت ارادی کم ہے وہ آدمی ہمیشہ کمزور رہے گا. اور اگر زیادہ ہے قوت ارادی، بعض لوگ آپ نے دیکھے ہیں کہ وہ سپر جینیس ہوتے ہیں اور وہ ایسے کام جو عام حالات میں ممکن ہی نہیں ہوتے وہ ممکن بنا دیتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ان کے اندر جو قوت ارادی ہے وہ بہت زیادہ آسمانوں پر پہنچی ہوتی ہے. تو روزہ جو ہے انسان کے اندر قوت ارادی پیدا کرتا ہے. روزہ جو ہے وہ انسان کے اندر قوت ارادی پیدا کرتا ہے، انسان کو اندر سے مضبوط کرتا ہے. انسان صبح سے لے کر شام تک جس وقت اپنی بھوک پر کنٹرول کر لیتا ہے، اپنی پیاس پر کنٹرول کر لیتا ہے، اپنی جنسی میلانات پر کنٹرول کر لیتا ہے، تو یہ روزہ دراصل اس کے اندر عزم مصمم پیدا کرتا ہے کہ میں اپنی پرسنالٹی کو ترقی کی راہ پر ڈال دوں گا. ایک چیز. دوسری چیز قوت مدافعت. یہ جس وقت سفید سیل ختم ہو جاتے ہیں نا بندے کے اندر، اس کے اندر قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے. اس پر جس وقت حملے ہوتے ہیں مختلف گناہوں کے، وہ کنٹرول نہیں کر سکتا. اس کا بلڈ ہی جواب دے گیا ہوتا ہے، وہ اندر منفی چیزیں اس کے پیدا ہو جاتی ہیں، وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا. تو روزے کی خوبی یہ ہے کہ یہ قوت مدافعت بھی پیدا کرتا ہے. قوت مدافعت جس وقت پیدا کرتا ہے، یہی تو چیز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ الصوم جنہ، کہ جو روزہ ہے یہ ڈھال ہے. ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح امبریلا ہے وہ بارش کے قطروں کو، دھوپ کو جو ہے وہ روک دیتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے بندے کو. اس کے اندر جس وقت گناہ حملہ کرتے ہیں تو وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. ایک آپ کو میں آج یہ بات رہ گئی تھی لیکن سنانے لگا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک ارشاد. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی شخص نے پوچھا کہ شیطانی حملوں سے انسان کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، کس طرح محفوظ کر سکتا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا. عربی کا آپ کا خطبہ ہے، شاید وہ پورا پڑھنا طویل ہوگا، میں اس کا خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں. آپ نے فرمایا کہ روزہ شیطان کے چہرے کو کالا کرتا ہے. الصوم یسود وجہ الشیطان، کہ یہ جو روزہ ہے یہ شیطان کے چہرے کو کالا کر دیتا ہے. صدقہ اس کی کمر کو توڑ دیتا ہے، عمل صالح اس کی دم کاٹ دیتا ہے. اور جس وقت بندہ پڑھتا استغفر اللہ استغفر اللہ، اس سے تو شیطان کی رگے جان ٹوٹ جاتی ہے. اور اس طرح آپ نے سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا وہ روزہ تھا کہ روزے سے شیطان کا چہرہ جو ہے وہ کالا ہوتا ہے. تو یہ یقیناً مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو ارشاد ہے اس سے اشارہ اسی طرف ہے کہ روزہ قوت مدافعت انسان کے اندر پیدا کرتا ہے. دو ہی چیزیں، قوت ارادی ہے اور قوت مدافعت ہے. آپ تلوار لے کے اپنے دشمن پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، یہ قوت ارادی ہے. آپ اس کی وار کو ڈھال ہے آپ کے پاس، اس سے بچ سکتے ہیں، یہ قوت مدافعت ہے. اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صوم جنہ، کہ یہ جو روزہ ہے یہ تو ڈھال ہے، انسان کو بچاتا ہے. اور تیسری چیز ہے ارتقاء،
ترقی. تو رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، وہ صرف روزہ داروں کے لیے کھولے گا. اور باب الریان سے کون داخل ہوگا؟ خواجہ حسن بصری سے کسی نے پوچھا، آپ نے فرمایا وہی شخص جو تقوی کا لباس پہن لے گا اور اندر اپنے نفس کا تزکیہ کر لے گا. اور فرمایا جی تزکیہ نفس کے لیے سب سے عام چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صوم، کہ روزہ سے اہم چیز جو ہے وہ کوئی نہیں. رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صوموا تصحوا، روزے رکھو اور صحت مند ہو جاؤ، ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کے جو روگ ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، سرطان ہوتے ہیں، ان سے بھی نجات روزے کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے. ایسا محمد تنویر صاحب، انہوں نے علاقہ نہیں لکھا، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے کوئی روزہ نہ رکھ سکے تو اسے اس کے بدلے کیا کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی اس سے متعلقہ ایک اور سوال بھی ہے، اور ان صاحب نے بھی اپنا نام اور علاقہ نہیں لکھا، لیکن سوال ان کا یہ ہے شاہ صاحب کہ بیماری کے لیے کس کی بات زیادہ مستند ہوگی کہ وہ اگر کہے تو اس پہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور یہ ہمیں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مسلمان اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا ہونا، رائے کا دینا ضروری ہے. تو اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں. ہمیشہ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیمار اگر صحیح معنوں میں بیمار ہے، لیکن اگر اس کی بیماری ایسی ہے جس میں سے امید قوی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، یا ڈاکٹر اس کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، تو اس کو ٹھیک ہونے پر روزے ہی رکھنے چاہیے. کیونکہ تصوموا خیر لکم، اگر تم روزہ رکھو گے تو وہی تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن اگر بعض بیماریوں کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتی تو ان کا فدیہ بھی دیا جا سکتا ہے. اور فدیہ جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے فطرانہ کی رقم ہے، وہ ایک روزے کا فدیہ جو ہے وہ بنتا ہے. پرانے زمانے میں 2.25 سیر جناب اس کی قیمت آٹا جو آپ کھاتے ہیں وہ اس کا فدیہ بنتا ہے. تو پھر یہ ہے کہ بیماری میں یہ فیصلہ کرنا کہ آیا بندہ بیمار ہے یا بیمار نہیں، تو میرا خیال میں یہ چیز فتویٰ سے تعلق نہیں رکھتی کہ مفتی صاحب فیصلہ کریں کہ یہ بندہ بیمار ہے یا بیمار نہیں ہے. بندے کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ جو تکلیف مجھے ہے وہ تکلیف مجھے روزہ بھی رکھنے دے گی یا نہیں رکھنے دے گی. تو میرے خیال میں وہ سمجھتا ہے کہ روزہ رکھنا ٹھیک ہے یا نہیں. اس کے لیے مفتی صاحب کا فتویٰ ضروری نہیں ہے. دوسری چیز ہے ڈاکٹر، البتہ بعض بیماریاں ایسی مخفی ہوتی ہیں کہ جن میں حاذق حکیم ہی جانتا ہے کہ وہ انسان کے لیے خطرناک ہیں. اگر کسی حاذق حکیم کے مشورے سے اس نے پریکاشنری میئرز کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے روزہ چھوڑا تو اس میں بھی حرج نہیں. مثلا عورت ہے، وہ دودھ پلاتی ہے بچے کو، فیڈ کراتی ہے، اور اس کو خطرہ یہ ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو میرا دودھ ہوگا نہیں، بچہ مر جائے گا، کمزور ہو جائے گا. تو ان ساری صورتوں میں اس کو اجازت جو ہے وہ دی جاتی ہے. یہ ہماری بہن ہے زہرا انگلینڈ سے، انہوں نے سوال بھیجا ہے کہ شاہ جی یہاں انگلینڈ میں مجھ سے یہ سوال کسی نے پوچھا ہے. سوال یہ ہے کہ تعویذ کیا ہے اور تعویذ کے متعلق قرآن و احادیث میں کیا کوئی حوالہ ملتا ہے. اور شاہ جی آپ کی خدمت میں ایک اور گزارش یہ ہے کہ آپ عورتوں کی زندگی گزارنے کے طریقے اور ان کی پرائرٹیز اور ان کی زندگی کے مقاصد کیا ہونے چاہیے، اس پر ذرا تفصیلی گفتگو فرما دیں. اس لیے کہ جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں، بزرگوں کے اقوال پڑھتے ہیں، دینی پروگرامز دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ تر مردوں کے معاملات سے متعلق ہوتے ہیں، جیسے اپنے مرشد کریم کی صحبت میں رہنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی زیارت کرنا، گلی گلی جانا، دین کا کام کرنا. محسوس ہوتا ہے کہ عورتیں یہ معاملات سن اور پڑھ کر یہ سب کچھ کرنا چاہتی ہیں. یہاں انگلینڈ میں بہت سے دینی پروگرام ہوتے ہیں، ان میں وہ اپنے پیروں کی کرامات اور اپنے پیروں کے ساتھ جڑنے والوں کو ہونے والے فائدوں کو ہی بیان کرتے رہتے ہیں.
اور وہاں عورتیں کتابوں سے پڑھ کر مسئلے بیان کرتی ہیں اور عورتوں کو بھی کتابیں دیتی ہیں اور سفر کرتی ہیں دین کے کام کے لیے، اور ہمیں بھی تحریص دلاتی ہیں کہ آپ بھی دین کا کام کرو۔ شاہ جی کیا یہ ٹھیک ہے کہ جس عورت کو خود دین کی تعلیم مکمل نہ ہو صرف 1-2 سال کا کورس کر کے دین کی تبلیغ کی جا سکتی ہے؟ ظاہر ہے جب عورتیں سفر کریں گی دین کے کام کے لیے تو وہ اپنے بچوں اور شوہر کے فرائض میں کوتاہی برتیں گی۔ شاہ جی آپ بیان فرمائیں کہ دین مبین کی خدمت کے لیے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم کس طرح خود کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر سکتی ہیں؟ شاہ جی آپ کے بہت سے درس قرآن میں نے سنے ہیں، آپ ایک پیر ہیں لیکن آپ اپنے مریدوں کو اندھا نہیں ہونے دیتے، آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا پیغام پہنچاتے ہیں، کرامات سے کافی حد تک پرہیز کرتے ہیں اور اپنے سننے والوں کو حقیقت کے قریب کرتے ہیں، آپ انسان دوستی، ہمیشہ مثبت سوچنا اور دوسروں پر تنقید نہ کرنے کا درس دیتے ہیں۔ شاہ جی آپ کی شخصیت بلا شبہ ہمارے لیے نعمت ہے، اللہ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ظاہرہ بہن آپ کا سوال تو نہیں ہے، یہ تو پوری اسائنمنٹ ہے، اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کئی ایک کوسچنز ہیں اور سوالات ہیں، اور بعض زندگی کے اہم گوشے ہیں کہ جن پر واقعتاً سیر حاصل گفتگو کرنی چاہیے۔ میں آپ کے کام کو آسان کرنے کے لیے خود ترتیب سے آپ کے خط کو کئی ایک سوالات میں تقسیم کر لیتا ہوں، اور کچھ سوالات کے جواب آج عرض کر دوں گا، جو بچ جائیں گے وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں میں ان کو چھو لوں گا، ان کو ٹچ کروں گا۔ ایک تو بات عورت، یقین جانے کہ یہ عورت اور مرد کی تقسیم ایک ایسی تقسیم جس سے عورت کو مرد کے مقابلہ میں نیگلیکٹ کیا جائے، یا اس کو کم تر سمجھا جائے، یا اس کو کچھ نہ سمجھا جائے، یہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ میں بہت سوچ کے آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ جس وقت رسول اللہ علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی تو مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ بزرگ تھے جنہوں نے اسلام کا پرچم تھاما اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قوت دینے کے لیے پروانوں کا سا عمل انہوں نے اختیار کیا۔ لیکن اس کے ساتھ حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا کردار کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دور اول ہی سے میں کہوں گا کہ غار حرا کی تاریخ کے شانہ بشانہ حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ رہیں، بلکہ ورقہ بن نوفل کے پاس حضور نبی کریم علیہ السلام کو لے جانے کی سعادت بھی حضرت ام المؤمنین ہی کے حصہ میں آئی۔ میں یہ بات بہت سوچ کے کہنے لگا ہوں کہ ہمارے محدثین نے اس بات کی صراحت کی کہ صرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہی اسلام نہیں لائی تھیں، بلکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی چھوٹی بیٹی تھیں، رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے آپ کی بڑی بیٹیاں بھی نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھیں، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس وقت سنگ دل مشرکین نے رسول اللہ علیہ السلام کی پیٹھ پر نماز پڑھتے ہوئے حرم کے آنگن میں اوجڑی وغیرہ ڈال دی تھی، تو سجدے کی حالت میں
عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کسی نے پیغام بھیجا بی بی پاک کی طرف کہ تمہارے والد گرامی کے ساتھ یہ سلوک کر دیا گیا ہے، تو آپ وہاں سے تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیٹھ سے اوجڑی اور تلی وغیرہ اور گوشت گندا چھچڑے وغیرہ وہ ہٹائے۔ میری غرض اس بات سے ہے کہ اگر فاطمہ الزہرا تحریک اول اور دعوت حق کے پھیلانے میں اوائل دور میں پیش تھیں، تو آپ بڑی بیٹیاں جو رسول اللہ علیہ السلام کی تھیں ان کے بارے میں خود اندازہ لگا سکتی ہیں، اور اگر ان کو تحریک کا حصہ مان لیا جائے تو مرد 3 بنتے ہیں اور عورتیں 5 بنتی ہیں، جو کہ رسول اللہ علیہ السلام کے کام کو آگے بڑھا رہی تھیں۔ پھر قرآن مجید نے بھی کوئی تمیز نہیں کی، جہاں مسلمین کہا تو وہاں مسلمات کہا، جہاں مومنین کہا تو وہاں مومنات کہا، جہاں صائمین کہا تو وہاں صائمات کہا، کہ عمل کے لحاظ سے بھی اور ایمان کے لحاظ سے بھی مردوں کے ساتھ قرآن حکیم نے عورتوں کا ذکر کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورتوں نے دین مبین کی خاطر بڑی محنتیں اٹھائیں اور بڑا کام کیا، اور ان کے احسانات ہیں امت مسلمہ پر کہ آج اسلام کامل شکل میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ لیکن میں عرض کروں کہ جس طرح مرد صحابہ نے رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے یہ صورت پیش کی کہ جب شراب کی ممانعت کا حکم آیا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ مٹکے توڑ دیے گئے، گھڑے توڑ دیے گئے، شراب گلیوں میں بہا دی گئی، کلیاں کر دی گئیں، اور کھرچ کر کے کلیاں کر کے منہ صاف کرنے لگے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ عملی حالت تھی رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کی۔ دوسری طرف میں آپ کو مثال دوں گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جس وقت پردے کے احکام نازل ہوئے تو رسول اللہ علیہ السلام نے جس وقت کہا کہ جو پاکیزہ عورتیں ہیں وہ اپنے سروں پر گھونگھٹ ڈالیں اور اوڑھنیاں اوڑھیں، تو آپ فرماتی ہیں کہ دیکھتے دیکھتے جن عورتوں کے پاس کپڑا نہیں انہوں نے دوسری عورتوں سے کپڑے لیے اور پھاڑ کر کے 2 حصوں میں دیے اور سب نے اپنے سر پر اوڑھ لیے، اور آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ حالت یہ تھی کہ سب نے گردن جھکا دی، پردے میں آ گئیں، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے سب کے سر پر کوے بیٹھ گئے ہیں۔ اس قدر عملی حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ ایک منظر میں نے مردوں کا پیش کیا، ایک منظر میں نے عورتوں کا پیش کیا، تو ہاں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو فزیکل حالت ہوتی ہے، ایک مرد ہے عورت ہے، تو اسلام نے کچھ کنڈیشنز لگائی ہیں، کچھ حدود ہے، کچھ قیود ہے، کچھ اسباق ہیں، وہ مردوں کے لیے ہیں خاص، کچھ عورتوں کے لیے خاص ہیں۔ تو میرے خیال میں عورتوں اور مردوں سب کو اس کی پابندی کرنی چاہیے شریعت مطہرہ کی۔ تو ایسی تبلیغ عورتوں کو نہیں کرنی چاہیے جس تبلیغ میں اسلام کی جو روح ہے اس کو ملیہ میٹ کر دیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کی ممانعت کی ہے اس کی روح کو ختم کر دیا جائے۔ آپ کو ایک حدیث شریف سناؤں گا۔ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس حضرت امیمہ بنت رقیہ آئیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے بیعت کریں، اور آپ نے کہا کہ میرا ہاتھ میں لے کر بیعت کریں، تو رسول اللہ علیہ السلام نے ان کا ہاتھ میں نہ لیا، اور حالانکہ آپ جانتی ہیں کہ یہ حضور کی نواسی لگتی ہیں، اور نواسی تو محرم ہوتی ہے، نانا اپنی نواسی کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے ہاتھ نہ پکڑا، اور حالانکہ نواسی تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ بیعت کے نام پر اگر میں نے کسی کا ہاتھ پکڑا تو لوگ بازو پکڑنے لگ جائیں گے، اور شریعت مطہرہ جو ہے اس کی اقدار کو جو ہے وہ بدل دیا جائے گا۔ تو مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کبھی کسی عورت سے مصافحہ نہ کیا، تو
پیری بھی اچھی چیز ہے، مریدی بھی اچھی چیز ہے، عالم ہونا بھی اچھی چیز ہے، تحریک بھی اچھی چیز ہے، دعوت بھی اچھی چیز ہے، تبلیغ بھی اچھی چیز ہے، لیکن اس وقت اچھی چیز ہے کہ حضور کو فالو کیا جائے، رحمت عالم علیہ السلام کو فالو کیا جائے اور ان کی تعلیمات کو اپنایا جائے اور ان چیزوں سے بچا جائے جن چیزوں سے اللہ منع کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع کرتے ہیں۔ دوسری چیز، سیکٹیرین ازم نے ہمیں اندر سے لوٹ لیا ہے، ذرا بین سیکٹیرین دباؤ کے اندر آج جماعتیں بنتی ہیں تبلیغی اور وفد جاتے ہیں، ایکشن ری ایکشن کے تحت اندر سے اسلامی سوسائٹی کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے۔ میرے خیال میں جیسے مردوں کو تبلیغ کے لیے کمپیٹنٹ ہونا چاہیے، ہر آدمی کو سنی سنائی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے زیادتی دین پر نہیں کرنی چاہیے، اسی طرح عورتوں کو بھی نیک بختگیوں کو احتیاط کرنی چاہیے اور انہیں گلی کوچے میں اس طرح پھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کو بحیثیت دین محفوظ کرنا یہ نہ عورتوں کی ذمہ داری ہے نہ مردوں کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہیں قرآن کو نازل کرنے والے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے خیال میں جب تک نالج آپ کا کمپلیٹ اور کمپیٹنٹ نہیں ہوتا، خواہ مرد ہے خواہ عورت ہے، اس کو زیادتی دین کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے نالج فل ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فتوے بھی دیتی تھیں، پڑھاتی بھی دیتی تھیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کا علم کئی مردوں سے، صحابہ سے بھی زیادہ سالڈ تھا، کنکریٹ تھا، پروفاؤنڈ تھا، اور وہ فتویٰ دے دیتی تھیں۔ میرے خیال میں پہلے منہج بلند کیا جائے، ترقی کی راہیں اپنائی جائیں، اور عورت جس وقت اپنے آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تیار کر کے اپنی اولاد، اپنے خاندان، اپنے لوگوں پر جس وقت محنت کرے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر۔ عورت بہت کچھ کر سکتی ہے، لیکن عورت ان احتیاطوں کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی، یا قرآن حکیم جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ کچھ تعویذ کے مسائل، کچھ کشف و کرامت کے مسئلے آپ کے ہیں، میں انشاءاللہ اگلی نشست میں تفصیل کے ساتھ ان پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق دے۔ شاہ صاحب، یہ اٹلی سے محمد کامران ہیں، انہوں نے سوال بھیجا ہے کہ کیا ہم کسی کو بتائے بغیر زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یعنی جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ اسے زکوٰۃ دی جا رہی ہے، اور اگر ایسا ممکن ہو تو زکوٰۃ لینے والا اگر یہ سمجھے کہ وہ رقم کامران بھائی، اس سلسلے میں انتہائی بد احتیاطی کی جاتی ہے۔ جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اسلام کے لحاظ سے زکوٰۃ کے مصارف متعین ہیں، ان کے علاوہ زکوٰۃ کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ ہم لوگ سید ہیں، ہمیں بھی نہیں دی جا سکتی۔ تو زیادتیاں آج کل کی جا رہی ہیں، ہم لوگ پاکستان میں بھی اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ فلاں آدمی اسپتال بنا رہا ہے، زکوٰۃ ادھر لگاؤ، فلانا سڑک بنا رہا ہے، زکوٰۃ اس کو دو، فلاں مسجد بنا رہا ہے اس کو زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کا مصرف نہ اسپتال ہے، زکوٰۃ کا مصرف نہ مسجد ہے، مدرسہ اٹ سیلف بھی زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، وہاں جو رہنے والے بچے ہیں ان پر زکوٰۃ لگتی ہے، وہاں مدرسے تعمیر کرنے پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ تو احتیاط کی جائے۔ ایک تو زکوٰۃ کس پر لگتی ہے، قرآن مجید نے وہ مصارف متعین کر دی ہیں، انہی پر لگتی ہے، ان کے علاوہ کسی اور پر نہیں لگتی۔ آپ کہیں گے کہ ہاسپٹل، سڑکیں، مسجدیں یہ تو پبلک چیزیں ہیں، تو میں عرض کروں گا کہ زکوٰۃ صرف آج کے غریب کا حق ہے، آج کے مسکین کا حق ہے۔ آپ ان کے گلے کاٹ کر کے ان کو محروم کر کے 40 سال بعد کے غریبوں کے لیے سوچتے ہیں، یہ دانائی نہیں ہے، یہ دانش مندی نہیں ہے۔ آپ کے دروازے پر جو آج بھوکا ہے اسی کو روٹی کھلانا اسلام اس کی تحریص دلاتا ہے۔ تو کامران صاحب، زکوٰۃ دیتے ہوئے بتانا چاہیے کسی کو کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر گھر میں سونا رکھا ہوا ہے، چاندی رکھی ہوئی ہے، تو زکوٰۃ تو اس پر لگے گی نہیں۔ تو جس وقت آپ اس کو بتائیں گے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، تو اگر اس کے گھر میں کوئی مخفی مال ہوگا تو وہ خود بخود کہے گا جی زکوٰۃ کے پیسے ہیں، میں نہیں لیتا، اس لیے نہیں لیتا کہ میرے گھر میں تو سونا موجود ہے، میرے گھر میں تو چاندی موجود ہے۔
اسی طرح منقولہ غیر منقولہ کئی قسم کی جائیدادیں ہیں، نعمتیں جو گھر میں پڑی ہوتی ہیں، اگر آپ اسی طرح سوچے بغیر زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ضائع ہونے کا اندیشہ ہو جائے گا، اس لیے بتانے ہی میں منفعت ہے۔ محمد کامران ہی صاحب کا ہی دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی محفل میں یا ٹی وی کے کسی پروگرام میں یہ وعدہ کرے کہ وہ اتنی رقم دے گا ٹی وی چینل کو یا مسجد کو اور بعد میں وہ رقم ادا نہ کر سکے تو اس کی یہ وعدہ خلافی گناہ کبیرہ ہوگی یا گناہ صغیرہ ہوگی؟ کامران صاحب، ہو سکتا ہے کہ کسی ٹی وی چینل کے بارے میں آپ پوچھ کر کے اپنا غصہ میری زبان سے نکلوانا چاہتے ہوں کسی چینل پر، تو ایسے تو میں نہیں کروں گا، تو صرف آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بندہ آج دینے کے قابل ہے، کسی کو کہتا ہے میں آپ کو پیسے دوں گا، لیکن کل وہ غریب ہو جاتا ہے اور وہ دے ہی نہیں سکتا، تو وہ اپنے وعدے کا کھوٹا نہیں ہوگا۔ یہ کسی کو دینا حالات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کسی ٹی وی چینل غیر چینل کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ انسان پرعزم ہوتا ہے دینے کے لیے، اگر اس کے پاس مال ہے تو اس کو وعدہ نبھانا چاہیے، اگر مال اس کے پاس نہیں ہے، حالات بدل گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو زکوٰۃ دوں گا، آج اس کو آپ غریب سمجھتے ہیں، کل وہ چور نکل آئے تو آپ منکر ہو جاتے ہیں، تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ اس لیے حالات کی اسٹڈی کرنا اور احوال کو پڑھنا شریعت مطالعہ اس کا تقاضا کرتے ہیں۔ ان کا تیسرا سوال یہ کہ کیا عیسائیوں کے قبرستان میں ایک سائڈ پر یا درمیان میں مسلمانوں کا قبرستان؟ کامران صاحب، آپ کے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی جگہ آپ کا ایتھورائزڈ قبرستان نہیں ہے تو اگر اسی قبرستان میں الگ تھوڑی سی جگہ متعین کر لیں اور اس میں مسلمانوں کو دفنا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اور اس سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ان کی وہ انہیں کہہ رہی ہے کہ فی الحال آپ ہمارے جو عیسائیوں کا قبرستان باڈیز کو ٹرانسفر کرنا زیادہ بہتر نہیں ہوتا، اسی جگہ کو متعین کر لیں اور اللہ کے نام پر دفنا دیں، قیامت کے دن مسلمان انشاءاللہ حضور کے جھنڈے کے نیچے ہی اٹھیں گے۔ سبحان اللہ۔ محمد تنویر صاحب کا یہ سوال آخری سوال ہے کہ شہری زکوٰۃ کا نصاب بیان فرما دیں۔ زکوٰۃ کا نصاب اگر اس کے پاس کھانے پینے اخراجات ہر چیز سے فالتو پیسے کچھ ہیں جن پر سال بھی گزر گیا ہے تو ہر 40 روپے میں 1 روپیہ زکوٰۃ کا ہوگا۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا اور نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں آپ سے اجازت کا طالب ہوں، دعا فرمائیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی نام سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ انہیں